سینسوڈائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسما زرین ہے. میں نے 2019 میں FCPS کیا ہے کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز پاکستان سے، اور تب سے لے کر اب تک میں ایک کلینکل کنسلٹنٹ کے طور پر مختلف اسپتالوں میں خدمات سر انجام دے رہی ہوں. آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ obsessive compulsive disorder ہے، یعنی شک اور وہم کی بیماری. مردوں اور عورتوں میں اس کی شرح یکساں ہوتی ہے، اور تقریباً 2 سے 3% لوگ، یعنی پاپولیشن کے ہر 100 افراد میں سے 2 یا 3 لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں. اس بیماری میں ہوتا یوں ہے کہ ہماری اپنی سوچیں ایک طرح سے ہمارے خلاف ہو جاتی ہیں، یعنی بار بار ایک ہی سوچ آتی ہے. اگر صفائی کا وہم ہو تو لگتا ہے کہ صفائی کی ہے لیکن ہوئی نہیں. اگر ہاتھ دھونے یا غسل کے حوالے سے کوئی شک و شبہات ہوں تو لگتا ہے کہ بار بار غسل کرنے کی ضرورت ہے، چاہے پانی کا پورا ٹینک خالی ہو جائے. کچھ لوگوں کو نماز یا ریلیجس قسم کے وسوسے آتے ہیں. وہ یا تو نماز پڑھ ہی نہیں پاتے یا ایک ہی نماز ان کے لیے گھنٹوں پر محیط ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جن لوگوں کو چیکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ دروازوں کو، تالوں کو، چولہوں کے بند کرنے کو بار بار چیک کرتے رہتے ہیں. ان تمام وجوہات کی بنا پر وہ اپنے روزمرہ کے کام نہیں کر پاتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو کاروبار میں، گھریلو زندگی میں، رشتوں میں نقصان ہوتا ہے. طالب علم پڑھائی نہیں کر سکتے، امتحان نہیں دے سکتے. رفتہ رفتہ یہ تمام باتیں انگزائٹی اور ڈپریشن کا باعث بن جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لا علاج سمجھ کر OCD کے افراد خودکشی کی کوشش کرتے ہیں. اس کا علاج ممکن ہے. دواؤں سے، جنہیں SSRIs کہتے ہیں، اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ماہر نفسیات کے پاس جا کر تھیراپی کے سیشنز بھی لیے جا سکتے ہیں، اور کچھ مہینوں میں بہت بہتری آ جاتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی بیماری کو پہچانیں اور اس کے لیے معالج سے رابطہ قائم کریں. جو لوگ ایسے افراد کے ساتھ رہتے ہیں جن کو OCD ہو، ان کے لیے بھی کچھ خاص انسٹرکشنز ہوتی ہیں. آپ نے نہ تو مریض کے اوپر سختی کرنی ہے، نہ اس کے ساتھ بدتمیزی اور ڈانٹ ڈپٹ سے پیش آنا ہے. اس کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں. اس بات کو سمجھیں کہ یہ بیماری ہے اور اس کا علاج ممکن ہے. اپنے قریبی ماہر نفسیات کو تلاش کریں، اس کو اس کے پاس لے کر جائیں اور اس کے علاج میں اس کی مدد کریں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ گھر کے اندر موجود لوگ، خصوصاً والدین، اگر بچوں میں یہ بیماری ہو تو ان کا ساتھ دینے لگتے ہیں. ان کے لیے پانی، صابن اور اس طرح کی دوسری چیزیں مہیا کرنے لگتے ہیں جو ان کے ریچولز کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے. ان ریچولز کو کرنے میں انگزائٹی ہوتی ہے. انگزائٹی کو روکنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. تو نہ تو آپ اور آپ کا بچہ یا کوئی بھی اگر گھر کا فرد اس بیماری میں مبتلا ہے اکیلے اس سے جنگ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے بھی انگزائٹی اور ڈپریشن کا باعث بنے گی اور ان کے لیے بھی. تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ اس کی مدد کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے نرمی کے ساتھ علاج کی طرف اور تھیراپی کے سیشنز کی طرف، لیکن خود اس بیماری کا حصہ نہیں بننا ہے. بہت سے ایسے آج کل کے دور میں مشہور ہیں جو سرجریز یا خاص قسم کی مشینیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ وہ مختلف شعاؤں کے ذریعے یا سرجیکل پروسیجرز کے ذریعے OCD کا علاج کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں ریسرچ بیک نہیں ہیں، یا فی الحال ان کے وہ ماہرین اور معالج اویلیبل نہیں ہیں جو پاکستان میں اس کا علاج کر سکے. تو اگر OCD ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کے لیے بہترین طریقہ علاج ادویات ہیں اور ماہر نفسیات کے مشورے اور تھیراپی کے سیشنز ہیں. میرا نام ڈاکٹر اسما زرین ہے. میں ڈاکٹرز پلازا میں روم نمبر 504 5th فلور پر اپنا کلینک کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ کاروان حیات سائیکائٹرک ریہیبلیٹیشن ہاسپٹل میں بھی OPD کرتی ہوں. آپ ان دونوں جگہوں کی اپوائنٹمنٹ اولا ڈاک کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے مزید سوالات کے جواب حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.